کبھی سوچا ہے کہ جب کسی حکومت پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ صرف ایک مایوسی کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی بیماری کا دروازہ کھول سکتا ہے جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے بدعنوانی۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی اس وبا کا علاج کیسے ہو سکتی ہے۔ اور یہی بات اس اقتباس میں کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں، عوامی اعتماد ہی کسی بھی معاشرے کی اصل بنیاد ہے۔ یہ وہ گوند ہے جو شہریوں اور حکومت کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے، اور اگر یہ کمزور پڑ جائے تو پورا نظام بکھرنے لگتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اعتماد بنتا کیسے ہے؟ اس کا جواب دراصل ایک بہت ہی سادہ سے لفظ میں ہے: شفافیت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حکومتی کھلا پن آخر وہ بنیاد کیسے بناتا ہے جس پر ایک مضبوط اور صحت مند معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں انتظامی شفافیت، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف معلومات دے دینا نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ حکومت جو بھی کام کر رہی ہے اس کے پیچھے کی وجہ سب کو صاف صاف پتا ہو، تاکہ ہر کوئی یہ سمجھ سکے کہ آخر فیصلے ہو کیسے رہے ہیں۔ اور اس کا اثر واقعی بہت گہرا ہوتا ہے۔ جب حکومتیں کھلے عام کام کرتی ہیں نا، تو اس سے لوگوں میں بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے احتساب کا عمل مضبوط ہوتا ہے، بدعنوانی کے مواقع خود بخود کم ہو جاتے ہیں، اور عام لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کسی بھی حکومت کو اصل قانونی حیثیت دیتی ہے۔ اور یہیں پر کہانی ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جب یہ اعتماد ختم ہوتا ہے تو بدعنوانی کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف چند برے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، نہیں، حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو آئیے بدعنوانی کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ کیا ہو اگر یہ کوئی اخلاقی کمزوری نہ ہو بلکہ ایک بیماری ہو، ایک ایسی وبا جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے؟ یہ خیال شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن سائنسدان اب اسے بالکل اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ یہ تحقیق کا ایک نیا اور بہت طاقتور طریقہ ہے۔ اس ماڈل کے مطابق بدعنوانی کسی وائرس کی طرح ہمارے دوستوں، ساتھیوں اور سماجی حلقوں کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیل سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے؟ یہ سماجی پھیلاؤ یعنی سوشل کنٹیجن کا پورا عمل آخر کام کیسے کرتا ہے؟ تو اس انفیکشن کے پھیلنے کے دو بڑے راستے ہیں۔ پہلا ہے مقامی پھیلاؤ، یعنی اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا دباؤ، اور دوسرا ہے معاشرتی پھیلاؤ، یعنی جب بدعنوانی اتنی عام ہو جائے کہ لوگ سوچنے لگیں، ارے بھائی جب سبھی کر رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ سائنسدان اس ماڈل کو 3 اہم قوتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی ہے مقامی انفیکشن، جو قریبی لوگوں سے آتا ہے۔ دوسری ہے معاشرتی انفیکشن، جو آس پاس کی ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک تیسری قوت بھی ہے، امید کی ایک کرن، جسے بحالی کا عمل کہتے ہیں، جہاں ایماندار لوگ مل کر اس بیماری کے خلاف لڑتے ہیں۔ لیکن بات صرف انفرادی فیصلوں کی نہیں ہے۔ ہمارے سماجی نیٹ ورکس کی ساخت، یعنی ہم ایک دوسرے سے جڑے کیسے ہوئے ہیں، اس وبا کے پھیلاؤ پر بہت گہرے اور اکثر حیران کن اثرات ڈالتی ہے۔ جی ہاں، نیٹ ورک کی شکل بہت اہم ہے۔ کیا لوگ ایک لمبی زنجیر کی طرح جڑے ہیں یا ایک گھنے جال کی طرح؟ کون کس سے بات کرتا ہے اور کون کس پر اثر ڈالتا ہے، یہ سب مل کر طے کرتا ہے کہ یہ بیماری کتنی تیزی سے پھیلے گی۔ اور یہیں پر تحقیق کا پہلا حیران کن نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جو معاشرے آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، لیکن بدعنوانی کے معاملے میں زیادہ کلسٹرنگ والے یعنی قریبی برادریاں دراصل اس وبا کے پھیلنے کے لیے زیادہ کمزور ثابت ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قریبی گروہ ایکو چیمبرز بن جاتے ہیں، یعنی ایک بار اگر بدعنوانی ان میں داخل ہو جائے تو یہ گروپ کے اندر ہی اندر بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور ایک معمول بن جاتی ہے، جس سے پھر روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ ہے ہبز کا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بہت زیادہ سماجی رابطے ہوتے ہیں، جیسے کوئی بااثر لیڈر یا کوئی بڑا بزنس مین۔ جن نیٹ ورکس میں ایسے چند طاقتور ہبز ہوں وہ زیادہ نازک ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ہبز متاثر ہو گئے تو وہ پورے نیٹ ورک کو اپنے ساتھ بہت تیزی سے بدعنوانی کی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ تو اگر بدعنوانی ایک وبا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں شفافیت کا تصور ایک طاقتور ویکسین کے طور پر واپس آتا ہے جو پورے معاشرے کو اس بیماری سے بچا سکتی ہے۔ علاج کو براہ راست بیماری سے جوڑا جا سکتا ہے۔ شفافیت کے ٹھوس اقدامات جیسے معلومات تک کھلی رسائی اور حکومتی احتساب بدعنوانی کی وبا کا بہترین تریاک یعنی اینٹیڈوٹ ہیں۔ یہ اعتماد کو بحال کرتے ہیں اور پورے نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان شفافیت کے اقدامات کو ایک طرح سے عوامی صحت کا نسخہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو معاشرے کو بدعنوانی کے خلاف قوت مدافعت
یعنی امیونٹی فراہم کر سکتے ہیں، بالکل ایک ویکسین کی طرح۔ اور آخر میں یہ اقتباس شفافیت کے ختمی مقصد کو واضح کرتا ہے۔ مقصد صرف بدعنوانی کو روکنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نظام بنانا ہے جو واقعی اپنے تمام شہریوں کی خدمت کرے۔ تو ہم اس اہم سوال کے ساتھ اس تجزیے کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر بدعنوانی واقعی ایک متعدی بیماری کی طرح پھیلتی ہے جو ہمارے سماجی رابطوں کو استعمال کرتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ شفافیت ہی وہ طاقتور علاج ہو جس کی ہمیں اتنے عرصے سے تلاش تھی؟